عزیز طلبہ طالبات دوستوں ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگی۔ تو آج آپ کے سوال کی روشنی میں ہم بنیادی طور پر زبان اور بولی کا بنیادی فرق جانیں گے۔ اس میں ہم تمیز کریں گے کہ ان کے مابین فرق کیا ہے، اس کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ کیا ہے، اور کس بنا پہ اس کو زبان اور بولی کا نام دیا گیا ہے۔ ان سارے سوالوں کو مختصر طور پر آج جانیں گے۔ تو سب سے پہلے جانیں گے زبان کیا ہے۔ زبان وہ بولی ہے جس کی اپنی بری اور بحری افواج ہوتی ہے۔ اب اس میں لفظ بولی بھی آ گیا اور زبان بھی آ گیا، تو سب سے پہلے ہمیں یہی سمجھ جانا چاہیے کہ جو زبان ہے اس کے اندر کئی بولیاں موجود ہوتی ہیں۔ اس بات کی توضیح کچھ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ زبان اور بولی کا جو فرق ہے وہ سیاسی نوعیت کا بھی ہے۔ ہم بنیادی طور پر جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سیاسی اعتبار سے زیادہ تر جانتے ہیں وہی پارٹی برسر اقتدار میں آتی ہے جس کے ساتھ دیگر پارٹیوں کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز آ گئی کہ وہی اعتبار سے جس میں مختلف بولیاں مل کر اتفاق کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور مجموعی طور پر وہ ایک زبان کی صورتحال اختیار کر لیتی ہے۔ سماجی لسانیات کے مطابق اگر اس کی بات کریں تو ہمارے سامنے اس بات کی وضاحت مزید آتی ہے کہ زبان کی اصطلاح ایک سیاسی اصطلاح کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، جبکہ لسانیاتی اعتبار سے یہ غیر تکنیکی اصطلاح بھی ہے۔ اس میں ہم جانتے ہیں کہ زبان کی اصطلاح استعمال کر کے ہم نے ایک طرح کی درجہ بندی کی ہے، یعنی درجہ بندی سے مراد اب یہ کہہ سکتے ہیں ایک خطہ کی آبادی کی نمائندگی کرتی ہے جو زبان کے، جبکہ آبادیوں کی پست حالی اور پست درجہ وہ قرار پاتی ہے بولی کے اعتبار سے۔ لہٰذا اب یہ کہنا ہمارے سامنے واجب ہوگا کہ ایک زبان کئی بولیوں پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ مثلا اس کی اردو کی مثال ہے تو اردو کے اندر فارسی، ہندی، انگریزی، سندھی، پنجابی بلکہ دیگر کئی ایسی زبانوں کے الفاظ موجود ہیں جو مل کر آگے بڑھتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ان کا اتفاق مجموعی طور پر کہیں تو وہ ایک زبان یعنی اردو کے اعتبار سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب اس کی ہم تعریف کر لیتے ہیں زبان کی اور بولی کی، تاکہ ہم مزید آسان لفظوں میں اس کو جان سکیں۔ یعنی زبان کی تعریف کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ نظام نطق جو زیادہ ترقی یافتہ ہو، ایک زبان میں کئی بولیاں موجود ہوں، اس کو بولی نہیں زبان کا درجہ دیا جائے گا۔ ایک بار پھر دہرا دیتے ہیں کہ جس میں کئی بولیاں موجود ہوتے ہیں اور ترقی یافتہ شکل قرار پاتی ہے وہ بنیادی طور پر زبان کے حصے میں آتی ہے۔ اب اس کے متبادل ہم دیکھ لیں تو ہمارے سامنے بولی آتی ہے، یعنی وہ نظام نطق جو کم ترقی یافتہ ہو، بولی کی اصطلاح میں آتا ہے۔ یعنی نطق اب لفظ دونوں کے درمیان آ گیا۔ نطق کا مطلب تقریر کرنا، بولنا یا گفتگو کرنا ہے، یعنی جو بولنے کے اعتبار سے ہے، تقریر کرنے کے اعتبار سے، گفتگو کرنے کے اعتبار سے جس کا درجہ ترقی یافتہ ہوتا ہے وہ زبان ہے، اور جو کم ترقی یافتہ ہوتی ہے وہ بولی کے معنوں میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک بولی کے بولنے والوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ان کی بولی ایک علیحدہ یعنی علاوہ اس کے نظام ہے، نہ کہ کسی اور زبان کی بولی کے۔ یعنی بولی میں دیکھیں تو صرف اس خطے کی ثقافت، تہذیب و تمدن ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی یعنی علیحدہ سسٹم موجود نہیں ہے جو کہ بولی کے حوالے سے مزید تصدیق کے طور پہ سامنے آتی ہے۔ مزید کہا جائے ایک بولی کے بولنے والے دوسری بولی بولنے والے کی گفتگو کا کچھ حصہ سمجھ لیتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے۔ مثلا اب پشتو والے ہیں، کچھ حصہ سندھی کا یا پنجابی کا یا اردو کا سمجھ پاتے ہیں، جبکہ دیگر کے طور پر ہمارے سامنے وہ نہیں آتے۔ جغرافیائی فاصلہ بڑھنے کی وجہ سے بولیوں میں لسانیاتی فرق وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ مقام جہاں پر ایک بولی دوسری بولی کی جو فہم ہے مکمل طور پر کھو دیتی ہے، وہ ایک ہمارے سامنے بولی کو سمجھنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیں سماجی فاصلہ بھی ہے جو روابط کی بنا پہ فقدان کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ موضوع طلبہ طالبات، اگر ایک چیز ہم یہاں پہ واضح دیکھیں تو ہمارے سامنے آ گئی کہ بولی کیا ہے، دوسری تہذیب اور ثقافت کو بہت کم قبول کرتی ہے، جبکہ زبان کیا ہے، دیگر ثقافتوں کو، دیگر تہذیبوں کو وہ قبول کرتی ہے اور ترقی یافتہ
درجہ پانے کی بنا پر وہ ایک زبان کا درجہ پاتی ہے، جبکہ بولی ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے ایک بولی کا درجہ رکھتے ہیں جو کہ محدود معنوں میں، کم ترقی یافتہ معنوں میں آ سکتی ہے۔ اب یہ تھا ہمارا آج کا مختصر موضوع۔ اس کے حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہے، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔